عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں فرائض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، نبی بنا کر بھیجے گئے، اور صرف نبی نہیں، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی نبوت پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آخری نبی آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، زندہ ہیں اب بھی، اسی طرح جس طرح ہم زندہ ہیں۔ وہ قیامت کے قریب آئیں گے زمین پر دوبارہ، لیکن نبوت ان کی پہلے، اب نبی بن کے نہیں آئیں گے، اب اس امت والا کام کریں گے وہ۔ اس واسطے جب عصر کی نماز کے وقت دمشق میں جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی تو اتریں گے، فرشتے لائیں گے، ان کو ایک مینار پر بٹھا جائیں گے، تو یہ لوگ پہچان لیں گے، یہ سیڑھی لے کر ان کو اتاریں گے، پھر عصر کی نماز ہوگی۔ امام مہدی اس وقت قائد ہوں گے، تو وہ عرض کریں گے حضرت آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، یہ پہلی نماز تو آپ پڑھائیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی نئی نبوت لے کر آ چکا ہوں، میں اسی شریعت کا پابند ہوں، اس کے بعد ٹھیک ہے میں ہی پڑھاتا رہوں، یہ پہلی نماز آپ ہی پڑھائیں۔ یہ نبی آئیں گے بعد میں، باقی سب جھوٹ ہے جو اپنے دعوے کرتے ہیں نبوت کے، کرتے رہے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ دجالون کذابون،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بہت سے لوگ آئیں گے، دجال کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ نبی آخری خاتم النبیین آ چکے ہیں۔ تو آپ آئے ایسے لوگوں میں جو بالکل ان پڑھ، پسماندہ علاقہ، تعلیم سے دور، لیکن تھے بڑے ذہین وہ لوگ۔ پڑھائی نہیں تھی، پڑھتے نہیں تھے، سکول کالج مدرسے چیزیں نہیں تھی، لیکن وہ فطری طور پر بڑے ہی ذہین تھے۔ ان میں آپ آئے نبی بن کر، اور آپ بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ نبی کوئی بھی دنیا میں نہیں پڑھتا، ہر نبی کا استاد براہ راست اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے، وہی کے ذریعے جو کچھ بتانا ہو یہ کر دو، یہ سمجھا دو امت میں، یہ کام کرو بس۔ تو اس آیت میں یہی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے ان ان پڑھوں میں، ناخواندہ لوگوں میں، عرب کے لوگوں میں ایک عظیم الشان نبی بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے، باہر سے نہیں آیا کہ پڑھا لکھا کوئی آدمی بھیج دیا جائے، بڑا کوئی ماسٹر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، بڑا آدمی ہو، آ کے ان کی تربیت کرے، نہیں، انہی میں سے۔ اس نے بھی دنیا سے نہیں پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پڑھا تو کسی سے نہیں ہوں، لیکن مجھے جو علم دیا گیا ہے اوتیت العلم الاولین والآخرین، مجھے اب پہلے پچھلے سب کا علم مجھے اللہ تعالی نے دیا ہے، اتنا علم آپ کے پاس تھا، اتنے عظیم الشان علم والے تھے، آپ کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی تو آپ کا معجزہ ہے، بغیر پڑھے ہوئے آپ کے پاس اتنے علوم تھے۔ تو آپ کی اس آیت میں 4 کام بتائے گئے، آپ نے یہی کرنے ہیں بس۔ یتلو علیہم آیاتہ، آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سنائیں اور یاد کروائیں۔ پڑھنے کا بھی ایک طریقہ اور انداز ہوتا ہے، اس طرح پڑھنا ہے، اپنے انداز میں نہیں پڑھنا۔ پڑھنے کا انداز بھی اللہ تعالی نے خود سکھایا ہے، نبی علیہ السلام سکھاتے تھے، اس طرح پڑھو۔ آپ تلاوت کریں گے، صحابہ سنیں گے، آپ کے شاگرد سنیں گے، پھر وہ بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ نے ان کو پاک کرنا ہے۔ اس وقت جن میں آپ مبعوث ہوئے ہیں ہر قسم کی بدکرداریاں ان لوگوں میں ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، لڑتے ہیں، قتل غارت بدکاریاں سارا کچھ ان کے اندر ہے۔ اب آپ نے ان کو سونا بنانا ہے، زکی تزکیہ ڈالنا ہے ان کے اندر، ان کے دل کو صاف اور پاک کرنا ہے۔ یہ دوسرا کام ہے آپ کا، اور آپ نے کر کے دکھایا، تزکیہ۔ تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا مطلب بھی سکھانا ہے۔ پہلا کام تھا الفاظ پڑھ پڑھ کے سنانے اور یاد کروانے، اب یہ تیسرا کام کیا ہے؟ آپ نے ان کو مطلب مفہوم بھی سمجھانا ہے، عمل کرنے کا طریقہ بھی بتانا ہے، اور حکمت بھی سکھانی۔ یہ 4 کام یاد کر لے آدمی۔ تلاوت کتاب 1، تزکیہ نفوس 2، تعلیم کتاب 3، اور تعلیم حکمت 4 کام ہے بس آپ کے، یہی کرنے ہیں آپ نے ساری زندگی۔
یہی بڑھتا جائے گا کام۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آپ کی تعلیم کے کیا انداز ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ تشریف فرمائیں اور فرمایا صحابہ سے، بتاؤ کون ہے میں اس کو 5 کام بتاتا ہوں اور اس پر وہ عمل کر کے دکھائے۔ 5 کام، آپ بھی سنیں، 5 کام۔ یہ صرف انہی صحابہ کے لیے نہیں ہے، دین سب کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ کبھی آپ کسی ایک کو بھی بتائیں کوئی بات تو وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس واسطے ترغیب کے انداز میں، تاکہ سارے گئے میں یاد کروں گا، میں عمل کر کے دکھاؤں گا۔ اس واسطے یہ ایک انداز فرمایا کہ 5 چیزیں بتاتا ہوں، کون ہے جو عمل کرے گا؟ تم میں سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جی میں ہوں۔ باقی بھی سب تیار ہیں، لیکن پہلا نمبر پہلا ہی ہوتا ہے، اس واسطے ان کا نام آ گیا۔ یہ نہیں کہ صرف انہوں نے، باقی بھی سب تیار ہیں۔ اول نمبر، جلد، ایک دوسرے سے جلدی کرتے تھے۔ نیکیوں میں حکم بھی یہی ہے، دوڑو نیکیوں میں، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں سیکھوں گا بھی اور عمل کر کے دکھاؤں گا۔ انہیں یہ نہیں پتا وہ کتنا کوئی مشکل کام ہے، آسان کام ہے، کیا ہے، بس جو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ۔ آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر ایک کر کے 5 چیزیں گنوائیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اور وہی 5 چیزیں جو حضرت ابو ہریرہ اور باقی صحابہ کو دیں، انہوں نے ہم تک اپنی امانت پہنچا دی، خود عمل کیا اور وہ ہم تک پہنچائے۔ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہم سب نے عمل کرنا ہے، اس سے زندگی اور آخرت دونوں بن جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات آپ نے جو فرمائی، پہلی بات فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام سے بچو، حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ کیسے حرام سے بچو، عبادت بن جائیں گے عبادت کرنے والے؟ کیا جامع الکلم تھے آپ، جملہ ایک بولتے تھے جس کے نیچے دریا بہتے تھے، معانی کے دریا بہتے تھے۔ اس کی تفسیر کرتے کرتے موٹی موٹی کتابیں لکھ جاتے ہیں علماء، کہ اس کا یہ مطلب ہے اتق الناس تکن اعبد الناس۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو تو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ ہر ایک کا شوق ہے نا میں سب سے بڑا عابد بن جاؤں، تو اس کے لیے فرمایا حرام سے بچنا ہے۔ یہ حرام سے بچنا تو عبادت تو کرنے کا کام ہوتا ہے، تو حرام سے بچنا تو بن جائے گا عابد، بات نہیں سمجھ آتی۔ اللہ رحم کرے ان علماء پر، پھر انہوں نے تفصیل بتائی ہمیں۔ حرام سے جب آپ نے لفظ فرمایا حرام سے بچو، یہ نماز پڑھنا نا فرض ہے، اس کا چھوڑنا حرام ہے کہ نہیں؟ نماز کو چھوڑنا حرام ہے، اس سے بچو تو پھر کیا کرو گے؟ نمازی بنو گے کہ نہیں؟ نماز کا چھوڑنا حرام ہے،
اس سے تو بچنا ہے، تو پھر نماز پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کا چھوڑنا حرام ہے، تو پھر روزہ رکھنا فرض ہے، وہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور سمجھے، جھوٹ بولنا حرام ہے، تو جھوٹ کو چھوڑو گے تو کیا ہے؟ سچ بولنا ہوگا۔ خیانت حرام ہے، تو خیانت کو چھوڑو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ امانت دار بن جاؤ گے۔ یعنی آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، کسی عبادت کو لے لیں، جو اللہ نے فرض کی ہے، اگر اس کو چھوڑا گیا تو وہ حرام کام کا مرتکب ہوگا، اس کا کرنا ضروری ہے۔ اب بنے گا عبادت زیادہ کہ نہیں؟ عبادتیں، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، سچ بولے گا، حج کرے گا، جہاد کرے گا، تو بن جائے گا بڑا عابد۔ کمال، کیسے سمجھانے کا انداز! ایک لفظ، ایک جملہ آپ نے فرمایا، اس کا دوسرا نام تقویٰ ہے، اس کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ حرام سے بچنا، تقویٰ اختیار کرنا، اللہ کی فرما برداری میں لگے رہنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل مقام پر ایک ایسی راہ بنا دیتے ہیں، وہ نکل جاتا ہے۔ ایسی راہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تقوی کی برکت سے ایسی راہ اس کی کھل جاتی ہے تو اس مشکل سے نکل جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان فرما دیتے ہیں۔ آسان، ہم کام کو آسان کرنے کے لیے دنیا کی چیزیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یہ کام آسان ہو، تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ، معاونت کرو۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ایک دوسرے سے معاونت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، حکم بھی ہے تعاونوا علی البر والتقوی، لیکن تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایسی صورت بنا دیں گے کہ کام آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیں گے۔ کیسا تقوی! پھر آپ قرآن کو پڑھیں، جگہ جگہ پر حکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم تقوی والوں کے ساتھ، جو تقوی میں سچے ہیں، ان کے ساتھ آنا جانا رکھو، تاکہ ان کی سچائی کو دیکھ کر، ان کے تقوی کو دیکھ کر تمہارے اندر تقوی آئے۔ وہ کہتے ہیں نا، خربوزہ ہے، خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے۔ ایک خربوزہ جب کھیتی میں آ جائے تو دوسرے دن کوئی خربوزے پکے پڑے جاتے ہیں، رنگ پکڑ۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست جو بناؤ نا، جس کے ساتھ تعلق رکھو، ذرا دیکھ کے رکھو، کیونکہ کل تم نے ان جیسا ہو جانا ہے۔ تو اگر اس کے سارا طریقہ، عقیدہ، اخلاق ساری پسند آئے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں پسند تو اس سے دور رہو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو تقوی، پھر آگے جنت کے بارے میں جب آئی بات، ان المتقین فی جنات و نہر، متقین ہی جنت میں جائیں گے۔ ان المتقین فی مقام امین، جو متقین ہیں وہ مقام امین میں جائیں گے۔ تو بہت سگا یہی آیت ہے، اس طرح آگے اگلا حصہ بدل کے ہے، سب میں جنت کی باتیں ہیں، لفظ دوسرا بیان فرما دیا تاکہ یہ نہیں سمجھ آتا وہ آئے گا، نہیں ہے تو یہ آئے گا۔ تو پہلی بات آپ نے فرمائی اتق المحارم، یاد رکھیے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے
مخاطب، اب ہم مخاطب ہیں، حرام چیزوں سے بچ کے رہے۔ غیر عورت پر نظر کرنا حرام ہے کہ نہیں؟ جب حرام ہے اس سے بچے گا تو نظر نیچی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دھوکہ دینا حرام ہے کہ نہیں؟ جب دھوکہ دینا اسے وہ حرام ہے، اسے بچے گا تو پھر دھوکہ نہیں دے گا۔ بہت آسان سا مسئلہ بہترین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا۔ پہلی بات وہ پوری تو نہیں ہوئی، تھوڑا سا خاکہ میں نے بتا دیا کہ حرام کاموں سے بچے آدمی تو سب سے بڑا عبادت گار بن جاتا ہے۔ ہم بھی اس کو پلے باندھے، یوں سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ابھی بتایا ہے، ہم سن کے آئندہ کبھی بھی حرام کام نہیں کریں گے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔